عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے اسپیچز کی ضرورت نہیں جناب اسپیکر. وہ تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ نہیں، عام آدمی، کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، ڈیلی ویجز، سیلری کلاسز، پینشنرز، چھوٹے تاجر، سب کے سب آپ کے مہنگائی بھگت رہے ہیں. وہ جو نوکری پیشہ شہری جو دن رات محنت کرتا ہے مگر اپنا والدہ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، ان کو پتا ہے کہ 4% گروتھ جھوٹ ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے، ان کو پتا ہے ہماری سپیچز کی ضرورت نہیں کہ معاشی ترقی کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے عمران کی مہنگائی سے واقف ہے اور ان کو پتا ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کی مہنگائی سے بھی آگے ہے. ان کی مہنگائی سے تو ڈبل ہے. عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لاوارث نہیں چھوڑتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا. ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے. ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے. بدترین دہشت گردی کا دور تھا. 2 سپر فلڈز آئے تھے. اور ہاں مہنگائی تھا، بہت سے مہنگائی تھا، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا، وسیلہ صحت تھا، وسیلہ تعلیم تھا، وسیلہ روزگار تھا، وسیلہ حق تھا. ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں. آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں. مہنگائی میں تاریخی اضافہ، غربت میں تاریخی اضافہ، بے روزگاری میں تاریخی اضافہ، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ. اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، اگر آپ 4% تک پہنچ کے ہو، اگر آپ 20% اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو، تو پھر 10 سال ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے. آپ اس پروگرام کو 200 بلین سے لے کے 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک پہنچاتے. اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی ناکامی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بھگت رہے ہیں، آپ ان کے گھر تک کی امداد پہنچا سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا. ہم نے 2009 میں 20% اضافہ کیا. پھر
2010 میں ہم نے 15% اضافہ کیا. 2011 میں ہم نے پورا کا پورا پے اسکیل کو ریویو کر کے 50% اضافہ کیا. ہم نے 2012 میں 15% اضافہ کیا. ہم نے 2013 میں 20% اضافہ کیا. یہ 120% بنتا ہے تاکہ جب مہنگائی ہے، جب مشکل معاشی حالات ہے، آپ اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ پہلے سال میں آپ نے 10% اضافہ کیا، مہنگائی اس سے زیادہ تھا. پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی، جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا، آپ نے 0% اضافہ کیا. آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا. وہی تو ٹائم تھا کہ اب 100% اضافہ کر دیتے. اور اس سال آپ نے 10% اضافہ کیا، جہاں فوڈ انفلیشن کا ایوریج 17% یا 17.9% ہے. آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے، ان کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا؟ اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے؟ ہم نے تو وہ سپاہی جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یہ پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے، وہ یہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے، تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سوئیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175%. منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ارنرز کو کچھ پروٹیکشن پہنچا سکتے ہو. ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے، نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لیے بارگن کر سکے. ہم جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا. جب اب بھی سندھ حکومت نے منیمم ویج کو 25,000 روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لاوارث نہ چھوڑیں. آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے احتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا. انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا. آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی احتجاج کرنا پڑا. آپ نے جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو، سرکاری ملازمین کو، پینشنرز کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا، جس طریقے سے آپ نے ان کو لاوارث چھوڑا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں معاف کر سکیں گے. اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا. آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں، ان کی بجلی کے بل میں، ان کے گیس کے بل میں. وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے؟ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھے.
الٹا جن کے پاس روزگار تھا ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے. نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں, روزگار نہیں ملتا, اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے. نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے, تاریخی اضافہ ہوا ہے. حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور اکنامک سروے سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں. مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. پی آئی ڈی پی کے مطابق جناب اسپیکر, جنہوں نے 2015 to 2016 کے اکنامک فگرز کو, پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے, تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے. there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے, وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ خیبر پختونخوا ہے جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی ممبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے, جب وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی برداشت کر رہا ہے, کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا. آپ ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا, پھر خودکشی کر لی اسی مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. اور فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ, اس کو تو لیڈ کر رہا تھا. فاضل ممبر ملتان معاشی ترقی کا راہ الاپ رہا ہے. کراچی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا, اور کراچی کے ممبران بھی اس دن جب آپ کا معاشی ترقی کا بجٹ, تاریخی بجٹ پیش ہو رہا تھا, پھر اپوزیشن کا جواب ہو رہا, ان کا کردار کیا تھا؟ They don't even understand the consequences of their actions. What will the people think? What will the world think? They don't even care. Let's try, Speaker Saab, let's try and understand what happened. What's happened? The highest forum of the land for the last few days for all the world to witness. Imran Khan's feelings were hurt. He was upset. Someone called him a donkey. So he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the leaders of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books the leader of the opposition, جو ایک کینسر سروائیور ہے, جو عمر میں ان سے کافی سال زیادہ ہے. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister who I mentioned earlier,
was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play at Tarzan. तीनों मेंबरान के लिए निकाले, पूरे सेशन के लिए निकाले, ताकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सके। और फिर जनाब स्पीकर मेरा, मैंने उनका एक्शंस को मैंने एक्सपंज कर दिया है, एक्सपंज कर दिया उसको। वो आपको अब दे इसके बाद जवाब देंगे। हमारा सब तफसील से जनाब स्पीकर, मैंने एक्सपंज कर दिया। जनाब स्पीकर, आप मुझे लफ्ज दो, आप मुझे लफ्ज दो कि जब एक मुंतखब आदमी, एक वफाकी वजीर उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, दुनिया से कश्मीर पे पैगाम हुआ था उस डेस्क से, जब आपका वजीर आजम ने कहा था ना कि मैं क्या करूं, वो उधर खड़ा था। उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर चलांगे मार रहे हैं। आप कंटिन्यू कर ले प्लीज अपनी। आप क्या, आप मुझे लफ्ज दो जी। हमारा मैं इंडक्शन ऑर्डर्स तीनों मेंबरान के लिए निकाले, पूरे सेशन के लिए निकाले, ताकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सके। बंदोबस्त किया था ताकि एक्सेस ऑफ गुड्स यूरोपियन मार्केट में होता, उसको वो इस वक्त खतरे में है। और मेरा ख्याल में वही ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को हमें कुछ मदद करना पड़ेगा, इस हुकूमत को मदद करना पड़ेगा कि हमने इसको बचाना है। अब आप मुझे लफ्ज दें कि मैं जो उस दिन हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरी पाकिस्तान में चल रहा है, मैं लफ्ज जो मैंने लिखा है मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। बिलावल आप साहब, मुझे लफ्ज दें। मैं इस पे एक तो मैं मजम्मत भी सबको एज ए होल जो हुआ है, इस पे मजम्मत भी हो चुकी है इस चेयर से। नंबर 1 बिल्कुल सर, मेरा भी हक है कि मैं अपनी तरीके से और अपने लफ्जों में इसका मज़ाहमत करूं। मैं सिर्फ आपसे एक माजरत के साथ बात करूं क्योंकि एक हमने बनाया है एक तरीका, तो आप अगर बजट पे अपना पॉइंट्स रखें तो मेहरबानी होगी। जनाब स्पीकर, एक्चुअली बजट स्पीच में जो भी टॉपिक आप पे बात करना है आप उस पे बात कर सकते हो। और जनाब स्पीकर, आप मेरा कंटेंट को पुलिस ना करे। तीसरे जनाब स्पीकर, जो वो दिन सब कुछ हुआ वो इस पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अपना रोल नहीं अदा किया उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब स्पीकर। आपको सुनना पड़ेगा, इनको जैसे भी जवाब देना चाहिए उनका हक है वो जवाब दे। उस दिन को आपने नहीं देखा जनाब स्पीकर कि हमारा कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर का किरदार क्या था। आप नहीं समझते हो कि शायद उसका कोई हाथ होना चाहिए in creating national consensus on the Kashmir issue, on the Kashmir dispute, when this prime minister is the first prime minister in the history of Pakistan who has failed to create political consensus on this issue? आप नहीं समझते हो कि उसका कोई reconciliatory approach होना चाहिए? वो जो कश्मीर पे सौदा कर सकता है, कलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश कर रहा है, मगर शहबाज शरीफ साहब को हमने बजट बुक से मारना है।
जनाब स्पीकर, इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ हमने देखा, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, the world's embassies are here, not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے 4 دن سے ہر ایمبیسی اس شہر میں لکھ رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں، قائد حزب اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی کردار کی وجہ سے. جناب اسپیکر، اس سے زیادہ what's more important is what will the people think. جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات اتنے مشکل ہیں، اور وہ آپ کی طرف، ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے 3 سال. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹبل آدمی ہو، آپ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے. آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی. انہوں نے کیا سوچا ہوگا اس نے؟ آپ سے نہیں پوچھا، اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ عوام نے کیا سوچا؟ اور وہی عوام، وہی دنیا ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سلیکٹ کیا؟ میرا خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لیے شرمندگی کے باعث تھے، اب جو لانے والے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. جناب اسپیکر، these are the people in charge of running the Federation of Pakistan, of treating all federating units fairly and justly. And they have failed every single time. جب بھی ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں سندھ کھاد کا تانا سننا پڑتا ہے. مگر جناب اسپیکر، اگر 18ویں ترمیم عمل نہیں ہوگا تو نہ صرف پختونخوا، بلوچستان، سارے صوبہ کا نقصان ہوگا. اگر آئین کے مطابق NFC ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ، ہر صوبہ کا نقصان ہوگا. یہ آپ کی آئینی فرض ہے. The Constitution is not optional. اگر لکھا ہے کہ آپ نے NFC ایوارڈ کرنا ہے، ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شیئر میں اضافہ کرنا ہے، تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے. اگر 18ویں ترمیم ڈیولوشن کے مطابق حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہو، مگر ہر سال جو وعدہ آپ کرتے ہو صوبے کے ساتھ، آپ اس پہ پورے نہیں اترتے. پچھلے سال 2020 کے 2020 کا بجٹ میں آپ کا 853 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا صوبہ کا شیئر. یہ صرف صوبے سندھ کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ ہر صوبے کے حق پہ ڈاکہ ہے. آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے، بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے. جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جاپان اور جرمنی کا بات کرے؟ مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کا، جب وہ آپ کی مسلسل
ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ NFC پہ آپ پورا نہیں اترتے ہو, PSDP میں آپ ظلم کر رہے ہو. جب ہم نہیں 3 ارسا کے ممبرز, ایک سندھ کا نمائندہ, ایک بلوچستان کے نمائندہ, ایک پختونخوا کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو, اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں 60 ایئرز سے سب سے بڑا واٹر شارٹیج پیدا کرتے ہو. تو اگر سی ایم سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ میں سی ایم صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دن, جو گیس پہ وہ کہتا ہے, وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے, نہ ان کا اپنا رائلٹی کا شیئر ملتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس بھیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو گیس دلوانا پڑے گا. گیس کہیں اور بیچنے سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو, گھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو, مگر ہمارے لیے ہو, یہ ناانصافی ہے جناب اسپیکر, یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب اسپیکر. ابھی آپ نے گیس کے انفراسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں. اب گیس کے انفراسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, سی ایم سندھ جو اس کے صوبے کے حق روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا, میرے لیے وہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ کچھ وفاقی امپلائیز جو FIA سے تعلق رکھتے ہیں, جو شاید 80s میں یا 90s میں کوئی جاب ملا, کو اتنے سالوں بعد اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے. ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے. آپ سارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سروس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو امپلائی ہوا ہے ان کو ان معاشی حالات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے, ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروم رکھا جائے گا. جناب اسپیکر, کراچی کا سٹیل ملز میں چلے ہمارا موقف ہے, مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں, مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت, اس مشکل وقت میں ہم نے 10,000 پیپل جو اس سٹیل مل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا؟ ابھی تو پتہ چلا ہے, کووڈ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں, سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں, جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے, جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے, ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے, ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے, مگر نہیں, ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا. اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنایا. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ نے سنا, میں نے سنا, 1 trillion rupees for the people of Karachi. آپ کا کراچی پیکج تھا, وزیر اعظم کا کراچی پیکج. آپ کے سامنے کوئی $1 trillion ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس $1 trillion کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ
ट्रिलियन का पैकेज है? नहीं जनाब स्पीकर, नहीं है। वो इसलिए कि ये 1 ट्रिलियन उतना ही झूठा है जितना ये 4% ग्रोथ झूठा है। जब उन्होंने 1 ट्रिलियन कहा तब भी उनका कोई इरादा नहीं था कि वो 1 ट्रिलियन बजट करे। आप हैरान होंगे, वो उस 1 ट्रिलियन में 800 बिलियन या 700 बिलियन सिंध हुकूमत का एडीपी और सिंध हुकूमत का जो मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट्स थे उनको भी काउंट कर रहे हैं, और अपना 300 बिलियन को ऐड करना था। अब देखते हैं वो 300 बिलियन कहां गया। अब हम तो जानते हैं कि सिंध का गुनाह क्या है, मगर पख्तूनख्वा ने क्या किया? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है कि जब आप ऑपोजिशन में होते थे आप तो नेट हाइडल प्रॉफिट्स का मुतालबा करते रहते थे। एजीएन काजी फॉर्मूला के मुताबिक आपको 3 साल में इनको 570 बिलियन रुपीस देना था। आप तो अपना इंटरम फॉर्मूला के मुताबिक भी पूरा नहीं उतरते हो, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ और सिर्फ 23 बिलियन मिला है। पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का, चाहे वो गैस का हो, उनका कंप्लेंट सिंध की कंप्लेंट से मिलता है, बलूचिस्तान की कंप्लेंट से मिलता है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 50% सूबा खैबर पख्तूनख्वा करता है। उनका मुतालबा, हर सूबा का मुतालबा है कि उनको उनका हक दिया जाए जिससे वो महरूम रखा जाए। सर, कबायली इलाके के लिए साबिक फाटा और पाटा के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंश्योर किया था कि उनको टैक्स रिलीफ मिले, उनको टैक्स ना भरना पड़े। और मैं हैरान हूं कि आप समझते हो कि आपने ये कागजी मर्जर किया है, उनको कोई हुकूक नहीं दिलवाए है, कोई डेवलपमेंट नहीं किए हैं, मगर जीएसटी टैक्स लगाने जा रहे हो। आपने तो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ा है। आजाद कश्मीर भी रो रहा है कि आपने उनके ऊपर कैसे टैक्स लगाने की कोशिश की। ये आपका काम ही नहीं है। वो अपने पॉलिसीज दिखाएंगे, वो अपने पॉलिसीज बनाएंगे, वो आपके हुक्म को क्यों माने? आपने हर सुबह को बराबरी के साथ, इंसाफ के साथ नहीं चलाया है जनाब स्पीकर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एग्रीकल्चर पे भी बात की। एग्रीकल्चर से जनाब स्पीकर हम समझते हैं कि तो पंजाब में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, वो इस मुल्क की ब्रेड बास्केट है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ज़राए मीशत है, पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन। 5,600 रुपीस पर बैग है, और इंडिया में डीएपी पाकिस्तान के रुपीस में 2,600 रुपीस पर बैग है। आप चाहते हो कि पंजाब का किसान भारत का किसान का मुकाबला करे, जब यूरिया यहां आपको 1,800 रुपीस पर बैग में मिलेगा, और भारत में भारत के किसान के लिए 500 रुपीस पर, पाकिस्तानी रुपीस पर बैग में। आपने किसान के मुश्किलात में कमी लाना था, आपने उनका मदद करना था, आपने उनके लिए ज्यादा मिसाइल पैदा किए हैं। आपकी हुकूमत जब आया था तो उनकी जो ट्यूबवेल की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस था वो 5.35 रुपीस पर यूनिट था। आपने उसको 12 रुपीस पर यूनिट तक लेकर आए हो। आपने जिस तरीके से किसान पे बोझ डाला है, आपने आपका अपने ही मईशत पे बोझ डाला है। जो ज़राए मईशत आपका जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है, रोजगार को कंट्रीब्यूशन देता है,
آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں, we would demand from the floor of the National Assembly کہ حکومت اپنا ایگریکلچر پالیسی ریویو کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لاوارث نہ چھوڑے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے, تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے. ان کا کسان تو ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر گندم اگانے والے اس سال خوش ہے جناب اسپیکر, اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے. انفیکٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے. صوبے سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2000 روپیہ رکھا تھا. وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں, 1600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں. ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں, تم غلط کر رہے ہو, صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے, آپ بھی 2000 روپیہ ریٹ رکھے. تب جا کے پنجاب حکومت نے 1800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا. سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے, 2000 روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کی فصل سے خوش تھے. یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا, وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے, ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا. ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے, اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے, وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export. ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں. یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر اسٹیٹسٹکس ہے. According to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019. انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا, اور ان کے مطابق, میرے مطابق نہیں, UNDP کا رپورٹ کے مطابق Sindh's per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے, یہ UNDP کہہ رہا ہے جناب اسپیکر. مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے, بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا. تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہے, اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے, نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے, معاشی ترقی ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے
جب تک عام آدمی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں، جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں، جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کی جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں، تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے، اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر۔ اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، اور ہم آپ کی پالیسی پہ تو کرٹیک کرتے ہیں، مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو۔ اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو۔ تو سی پیک کا جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا، اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا؟ ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے، اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا، ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے۔ جناب اسپیکر، this budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، 4% اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی میں، ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، اگر اتنا اچھے حالات ہے، تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کش قدشی کو ترجیح کر دے گا۔ اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے، تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے، عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے۔ اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کی معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکا ہے، تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں۔ بجٹ تو معاشی حملہ تھا۔ ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے، اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ پورا دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو، مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions۔ ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے،
ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو ہم ہر کورٹ میں ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے, مگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر, ہمارے کچھ concerns ہے on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. ہم پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے, آپ بھی اس سے واقف ہو. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عامر ضیاء نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا, پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے عامر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کے لیے افغانستان میں جب دوسرا یہی جنگ شروع ہوا پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندوبست کیا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے, ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے, ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران اپنا مفاد کے سوچے, وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے, پاکستان کے عوام کا خون بیچے. ہم فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پالیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے آپ ان کیمرہ کرو, آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو, مگر پارلیمان کے سامنے جو بھی وزارتیں جو بھی ادارے اس کام میں انوالوڈ ہے وہ عوام کے نمائندے کے سامنے پیش ہو, ہمیں بتائے کہ کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل مناسب ہے اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا ایک چاہتے ہیں کہ ایک پراپر بریفنگ ہو. جناب اسپیکر, ہم آپ کا یہ قدم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے ہم محسوس کرتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف انپٹ ہوگا اس انپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ بہتر پالیسی ہوگا, بجائے اس کے کہ بیک ڈور میں اور چھپ چھپا کے اس قسم کے فیصلے لیا جائے. تو آپ کا یہ سٹیپ کو اس فیصلہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ابھی میں اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں. آپ کو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو, ایک اچھی خبر ہو, میں پاکستان کے سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو, ریل اسٹیٹ سیکٹر کو, اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا, مگر اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جناب اسپیکر. اتنا انویسٹمنٹ کے باوجود تو جو مالکان ہیں, جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں, ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا, مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے, جو ایمنسٹی اسکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے, جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے, وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں. آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بندوبست کر سکتے ہو, مگر پاکستان کے کسان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا. اگر اس بجٹ میں ریلیف ہے تو امیروں کے لیے ریلیف ہوگا, عام آدمی کے لیے تکلیف ہے. مگر میں نے ایک پوائنٹ جناب اسپیکر میرے نظر سے گزرا
جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے, کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے. According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں, اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو گورے تو اتنے ہی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جناب اسپیکر, آپ کو مبارک ہو. تھینک یو جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.